مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور اس کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو باپ کو پھر اپنا وجود بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا، ضرورت پوری کرنی پڑے تو کرے گا کہ میں بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مانگنا ہے، ہمسایوں سے تو نہیں جا کے مانگنا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں جس سے جا کے مانگو۔ اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی۔ تو اس سے اپنی ضرورتیں اس کی چوکھٹ پہ رکھنے کا مزاج، ذو دعائن عریض۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کی ایک تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، لمبی دعائیں اس کے حضور۔ یہ شاید میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور وہ پھر روتا ہے، چیختا ہے، تو جبریل عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور تجھے پکار رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو روتے رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے، یہ میرے حضور عرض کرتا رہے۔ اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے۔ دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں، اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے۔ کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا۔ تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا۔ تو اس کے حضور الہا و زاری کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے حضور التجائیں کرنے کی توفیق عطا۔ پھر حضور سے یہی پوچھا گیا ایو دعا اسمع، حضور وہ کون سی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، پچھلی رات کے درمیانے حصے میں، جو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دو دعائیں خاص طور پہ فرائض کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور جو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ سے مانگو، ویسے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، والدین سے دعا کروائیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قبولیت کے اتنے وقت، اتنے مقامات، اتنی ساعتیں اور اتنے انداز رکھے ہیں کہ کوئی مانگنے والا اس کی جھولیاں بھرتے ہی چلی جاتی، وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور پھر آپ دن کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، رات کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، اور پھر آپ اردو میں مانگیں تب بھی قبول ہے، آپ عربی میں مانگیں تب بھی قبول ہے، معصورہ دعائیں مانگیں وہ بھی قبول ہیں۔ تو وہ کریم ہے، آپ جیسے بھی اس کو مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اجمی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، اقبال کی طرز میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کے لہجے میں مانگیں، آپ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دے وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔
उससे पुकारे तो सही, उसको अर्ज तो करे। अल्लाह अकबर, वो तो करीम है। जुलेखा रोज़ यूसुफ मांगती थी रब से और कहती थी मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। अल्लाह अकबर, मुद्दतें हो गई और बुत सामने होता और बुत को पुकारती और कहती है मेरे सनम, है मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। उम्र बीत गई और वो पत्थर का सनम, वो मिट्टी का मादू, वो लकड़ी का वसन क्या उसकी फरियाद सुनता। तो खैर उसका एतकाद था तो वो उसके सामने हाथ फैलाए मांगती। तो एक दिन रात का पिछला पहर था और बुत को सामने रखे हुए या सनम या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। तो रात का पिछला पहर हुआ, नींद का झटका आया, ज़ुबान बल खा गई। या सनमी पुकारते पुकारते कहने लगी या समादी, या समादी, या समादी। अल्लाह अकबर, ज़ुबान पे यही चढ़ गया या समादी, या समादी, या समादी। आवाज़ है जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक वो तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही। ज़ुबान बल खा गई है। या सनामी की बुझाए या समादी, नींद के झटके की वजह से बदल गया है। कहा जैसे भी है ये मुझको पुकारने तो लगी है। इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते, उसने कोई जवाब न दिया। आज जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? कोई पुकारे तो सही, झोली फैलाए तो सही। तो अपनी हाजतें उसकी दहलीज पे रखें, अपनी ज़रूरतें उसकी दहलीज पे रखें। हमारे कितने सवाल हैं, कितनी आरज़ुएं हैं, कितने दिल में पैदा होने वाली तमन्नाएं हैं। अगर दुनिया के सामने रखें, दुनिया मजाक उड़ाए हमारा, लेकिन मालिक के सामने सारी ज़रूरतें सजदे में रख करके अर्ज करते हैं, वो हमारा मजाक नहीं उड़ाता बल्कि हमारी ज़रूरतों की कफालत करता है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की याद करे, अल्लाह का नाम ले, तस्बीह पढ़े, तहलील करे, तकबीर करे और दीगर कलिमात खैर कहे, कुरान मजीद की तिलावत करे और नमाज़ें पढ़े या जितने भी अमाल खैर हैं जो ज़िक्र के ज़ुमरे में आते, जब वो अल्लाह का ज़िक्र करे तो उसके दिल में एक फ़रहत और एक खुशी महसूस हो, यानी तबीयत में घुटन ना हो, तबीयत के अंदर बस्त की कैफियत हो, कब्ज़ की ना हो। तो ये समझ लो कि उसका अल्लाह उसके माजी के अमल कबूल कर चुका है और उसको इसलिए ज़िक्र से वहशत नहीं है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं मैं बस जिक्र करने लग जाता हूँ, मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। तो ये जो घुटन का पैदा हो जाना है, इस पर रुजू चाहिए, इस पर तौबा चाहिए। इसका भी इलाज है। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जब वो कहते हैं कि मैं बड़े शौक से कुरान मजीद खोलता हूँ तो बस बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, तस्बीह पकड़ता हूँ तो मुश्किल हो जाता है, कई लोगों को सारे काम ही उस वक्त याद आ जाते हैं, या मैं अभी बैठा हूं तो फौरी दस्तक हो जाती है, कोई आ जाता है, तो उसके लिए हालात पैदा नहीं होते। और अगर वो कुछ पढ़े भी तो उसके लिए फरहत की कैफियत पैदा नहीं होती। तो उसका हल ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको बार बार पढ़े, क्योंकि ये पढ़ने से जो है वो अल्लाह ताला उसको हिफाजतों का हिसार अता करेगा और बीमारियां दूर करेगा। ये रूहानी बीमारी है, लेकिन अगर नेकी करने से फरहत मिलती है और खुशी नसीब होती है तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने उसके लिए आसानियों के रास्ते कुशादा कर दिए हैं और फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का जिक्र जो है दिलों को तमानियत, सुकून बख्शता है। तो ये तो तयशुदा हकीकत है, अमर वाक़िया है कि ज़िक्र इलाही फरहत कल्ब का सबब है। और अगर फरहत नहीं है तो फिर मसला है, यानी आप मीठी चीज़ अगर ज़ुबान पे रखेंगे तो उसकी हलावत महसूस होगी, उसकी मिठास से आप एक खुशगवार फरहत महसूस करेंगे, लज्जत कामो दहन की तस्कीन का सामा बनेगी वो चीज़। लेकिन अगर आप कोई मीठी चीज़ अपने मुंह पे रखते हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता, उल्टा आपको तलखी होने लग जाती है, तो फिर इसका मतलब है कि
آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر اور وہ اتنی دبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اپنی امت کو وصیحت کرتے ہوئے فرمایا سددو، کہ تم میانہ روی اختیار کرو، تم اعتدال کی راہوں پہ گامزن رہو۔ فرمایا کہ یسرو ولا تعسرو، بشرو ولا تنفرو، 4 چیزیں ارشاد فرمائی۔ کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو، لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں ایک امام صاحب تھے جو بہت لمبی قرات کرتے تھے، تو ایک صحابی حضور کی خدمت میں ان کی شکایت لے کر آئے اور کہا کہ حضور ہمارا امام بہت لمبی قرات کرتا ہے، اور اگر یہ سلسلہ یوں جاری رہتا ہے تو میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شدید غصے میں آئے، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واعظ کے باب میں نے زندگی میں حضور کے چہرے پہ اس طرح غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم منفرون، تم لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کر رہے ہو۔ حالانکہ نماز کے اندر لمبی قرات کی جا سکتی ہے، لیکن جب بچے ہوں، بوڑھے ہوں، بیمار ہوں صفوں میں، تو اس وقت لمبی قرات نہ کی جائے، چونکہ ان کو اذیت ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی، ان کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہوگا۔ اس طرح رش ہو، لمبی کثرت کے ساتھ لوگ ہوں، تو اس میں امکان زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں ضعیف و کمزور بھی ہیں۔ آپ یہاں عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، گرم موسم ہے، صرف ہال میں لوگ موجود ہیں، تو ٹھیک ہے آپ لمبی قرات کر لیجئے اگر سارے نوجوان ہیں، لیکن اگر باہر لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوئے ہیں، رش اتنا ہو گیا ہے، تو آپ جو معمول کی قرات کرتے ہیں اس سے بھی مختصر کیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور میں تو 15 منٹ کی نماز میں بھی، لیکن وہ جو دھوپ میں صفیں بچھائے کھڑے ہیں اور گرمیوں کی دھوپ ہے تو وہ ان کا خیال کیجئے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز میں قرات اعتدال کے ساتھ ہی فرماتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا کہ خواتین جب آتی تو ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے، تو وہ پیچھے بٹھا کر کے بچوں کو، تو صفوں میں نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تو کوئی بچہ رونے لگتا تو ماں کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا، تو آقا کریم قرات مختصر فرما دیتے کہ ماں کے دل میں بچے کا خیال آ رہا ہے اور اس کو بچے کی بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جو مرضی کریں، ہم تو ایسے کریں گے، تو یہ لوگوں کو متنفر کرنے والی بات ہے، لوگوں کو دور کرنے والی بات ہے۔ جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دیں۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان تر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں۔
تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔